بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ ایک کتاب سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، کتاب کا نام ہے نقد قرآن۔ ڈاکٹر سہا نامی ایک مصنف، شاید نام بھی فرضی نام ہے، اس کی کتاب ہے کہ اس کتاب میں اس نے قرآن مجید پہ بہت سارے اشکالات کیے ہیں، قرآنی آیات پر، قرآنی مطالب پر اور روش قرآن پر۔ آیت اللہ جعفر سبحانی نے ان کے اشکالات کا جواب دیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے قرآن آفتابی کی غروب ندارت۔ قرآن وہ آفتاب ہے، وہ سورج ہے جو کبھی غروب نہیں ہوگا۔ نقد گفتہائے دکتور سہا در فضائے مجازی، سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر سہا کے اشکالات کا جواب۔ تو اس کتاب میں ڈاکٹر سہا نے قرآن مجید پر جو بہت سارے اشکالات وارد کیے ہیں، آغا سبحانی نے بہت اچھے انداز میں ان کا جواب دیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کوئی اتنے علمی اشکالات نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو افراد جن کی آگاہی زیادہ نہیں ہوتی، جن کے پاس علم زیادہ نہیں ہوتا، وہ جب اس طریقے سے اس طرح کے اشکالات وہ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں شبہہ بیٹھ جاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں، ایک شبہہ یہ وارد کیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ قرآن کہتا ہے بے شک ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، اور بتحقیق ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی جب بھی انسان سختیاں اٹھاتا ہے، سختیوں کے بعد انسان کو کامیابی ملتی ہے۔ تو ڈاکٹر سہا کہتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس لیے درست نہیں ہے، بعض موقعوں پر یہ درست ہے کہ انسان جب سختی اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے، سختیوں کے بعد، کوشش کے بعد انسان کو کامیابی ملتی ہے، انسان کو آسانیاں میسر ہوتی ہیں، لیکن ہرگز ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایسا ہو۔ یعنی بہت سارے افراد کو ہم دیکھتے ہیں زندگی میں بہت ساری سختیاں اٹھاتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، آسانیاں نہیں ملتی۔ تو قرآن مجید کی یہ بات درست نہیں ہے۔ اب ایک آدمی جس کا مطالعہ زیادہ نہ ہو، وہ یہ مطلب پڑھے گا تو بات تو اسے ڈاکٹر سہا کی اچھی لگتی ہے کہ بہت سارے افراد ہیں پوری زندگی وہ مشقتیں اٹھاتے ہیں، ان کو آسانیاں نہیں ملتی۔ تو کس طرح قرآن کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر سختی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آغا سبحانی اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، جب بھی آپ کسی کی بات کو سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کرتے ہیں تو اصل جو مفہوم ہے وہ کچھ اور بن جاتا ہے۔ جس طرح آج کل سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کہ مثلا 1 گھنٹے کی تقریر سے چند 1 منٹ 2 منٹ کی کلپ اٹھاتے ہیں، آگے پیچھے سے کاٹ کر اور پیش کرتے ہیں فلان صاحب کا نظریہ یہ ہے۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات وہ اس نظریے کے اوپر نقد کر رہا ہو، لیکن چونکہ جس آدمی نے آگے سے پیچھے سے سیاق و سباق سے ان کی پوری گفتگو نہیں سنی ہوتی، وہ کہتا ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ فلان صاحب نے یہ بات کی ہے۔ تو یہاں پر بھی ڈاکٹر سہا نے اسی طرح کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مکہ کی زندگی بہت زیادہ سختیاں تھیں، مکہ کی زندگی میں مصیبتیں تھیں، مشکلات تھیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کیا اے رسول ہم نے آپ کے لیے شرح صدر عطا نہیں کیا؟ لیکن شرح صدر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ نے خداوند عالم سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، خدائے مجھے شرح صدر عطا فرما اور میرے کام کو آسان فرما۔ تو یہاں پہ اللہ رسول خدا سے خطاب کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اے میرے حبیب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں کیا؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، اور ہم نے آپ سے وہ بوجھ اٹھایا جو آپ کی کمر کے اوپر، آپ کی پشت کے اوپر وہ بوجھ بھاری تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس اے رسول آپ کے لیے سختیوں کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مشقتیں جھیلی مکہ میں، لیکن جب آپ ہجرت کے بعد مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے
آسانیاں پیدا ہوئیں، پیغمبر کو جنگوں میں فتوحات حاصل ہوئی، کامیابیاں ملی، تو یہ سیاق و سباق سے جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو بات ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کی یہ بات مان بھی لیں کہ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم کے ساتھ خاص نہیں ہے، پیغمبر اکرم جب مکہ میں تھے تو اس وقت خداوند عالم نے ان کو تسلی دینے کے لیے بات کی ہے، نہیں، فرض کرتے ہیں یہ ایک کلی قاعدہ قرآن نے بیان کیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر سختی کے بعد، مشقت کے بعد آسانی ہے، کامیابی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں ایسا ہی ہے، عام طور پر آپ دیکھیں کلی قاعدہ قرآن نے بیان کیا ہے، لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو یہ دیکھیں ایک قاعدہ کلی ہے کہ جو مشقت کرتا ہے تو اسے کامیابیاں ملتی ہیں، اس کو آسانی ملتی ہے، یعنی کامیابی بغیر مشقت اور تلاش کے عام طور پہ نہیں ملتی، تو ایک قاعدہ کلی قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا اسی اشکال سے بھی واضح ہوتا ہے ڈاکٹر سہا کے اشکالات میں کوئی علمی وزن نہیں ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، عملی زندگی میں تعلیمات قرآن پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔